السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 47 کبیرہ گناہ، انکفاف الجائع عن الطعام، بھوکے آدمی کا کھانے سے انکار کرنا، بھوک کے ہوتے ہوئے کھانے سے انکار کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اس کے آدمی کے لیے جس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ حدیث سنیے، ان اسماء بنت بزید رضی اللہ عنہا قالت اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دیا، ہم نے عرض کی ہمیں بھوک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرو۔ سبحان اللہ، مطلب یہ ہے کبھی ہوتا ہم مروت کرتے، بھوک ہے آپ کو، لوگ کھانے کے لیے بلائے، آپ بول رہے ہیں نہیں میں نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھوک لگی خود جھوٹ مت بولو، کیوں؟ یہ تمہاری بھوک کی وجہ سے تمہارے اخلاق بگڑ سکتے، تم غصے میں آ سکتے، تم نماز سے دور ہو سکتے، تم اذکار سے دور ہو سکتے، تم چڑچڑے پن میں آ سکتے، لوگوں کو برا کہہ سکتے، یہ کئی سارے ایفیکٹس ہو سکتے اس سے۔ تو تمام گناہوں سے اور بد اخلاقی سے بچانے کھانا کھا لو۔ کوئی بلائے آپ کو، آئیے کھانا کھا لیجیے، آپ کو بھوک لگ رہی، نہیں میں نہیں کھاتا، نہیں کہنا ہے، جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کبھی آپ سوچتے کہ بھئی وہاں چلے جائیں گے، لنچ کا ٹائم ہے، اتفاق سے وہ کھانا لگائے آپ کے لیے، آپ انکار نہیں کرنا بھوک رکھتے ہوئے، لہذا یہ اخلاق کی نشانی ہے۔ ارے کیا آدمی ہے بھئی، کھانا کھانے آؤ بولتے آ گیا، ذرہ بھی یہ تک نہیں بولا نہیں میں نہیں کھاتا بول کے لوگ شرماتے، ایسا بولیں گے؟ کوئی اگر بلائے آپ کسی کو کھانا کھانے، انہیں آ گیا کھانا کھانے، تو سچا انسان ہے، اس کے پاس بھوک تھی۔ آپ جھوٹے کیونکہ آپ کھانے کو بلائے اور دل سے چاہ رہے تھے نہیں بولنا، یہ تو آپ کا جھوٹ ہو گیا۔ تو لہذا بھوک لگی، کوئی کھانے بلائے، یہ نہیں بولنا ہمیں بھوک نہیں ہے، شرما کر ہو، مروت میں ہو، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے کھا لیں گے بسم اللہ۔ اس کے بعد دعا دیجیے، اللہم اطعمنا طعامنی واسقی من سقانی، اللہ جس نے مجھے کھلایا ہے آپ اسے کھلائیے، آپ اسے پلائیے۔ تو عزیز دوستو، کیا اخلاق ہے اسلام میں جو تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک چیز جس کو معمولی سمجھ رہے تھے، جس کو ہم مروت سمجھ رہے تھے، شرمانا سمجھ رہے تھے، احتیاط سمجھ رہے تھے، ایسے کئی چیزیں کبیرہ گناہ ہیں، یہ ہمیں علم حاصل ہوا۔ تو یہ سارے ایپیسوڈ جو تقریباً 11 ہیں، جو اخلاقیات کے باب میں، عقیدے کے باب میں، عبادات کے باب میں جو گناہ ہمارے سامنے آئے ہیں، اس کو تفصیلی طور پر سنیں، اور یہ کتاب جو آپ کے نوٹس ہیں کبیرہ اور صغیرہ گناہ، جس کو جمع کرنے والے احادیث اور قرآن کی آیتیں محمد اقبال کیلانی صاحب ہیں، ان کی کتاب آپ خرید لیجیے، جو آپ کے نوٹس ہوں گے، چاہے آپ ورکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں آن لائن یا اسکول کے اسٹوڈنٹس ہو، اس کتاب کو آپ کے پاس رکھیے۔ تو 47 کبیرہ گناہ شیخ محترم نے صرف اخلاقیات کے باب میں، اور ہر چیز اخلاق سے ریلیٹڈ ہی ہو، جو انسان کی بدتمیزی کو، بد اخلاقی کو ظاہر کرتی ہے، چاہے زبان کا عمل ہو، دل کی بری نیت ہو، ہاتھ کا عمل ہو، اشارے کا عمل ہو، کئی چیزیں الحمدللہ شیخ یہاں پر جمع کی، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ باب میں
معاملات پر کبیرہ گناہ کی سیریز انشاءاللہ شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔